ذرہ کیا ہے، جس کو قرآن نے 2 مرتبہ بیان کر دیا اس صورت میں کہ ذرے کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی اور ذرے کے برابر برائی کا بھی کل قیامت کو حساب ہوگا۔ الذرہ، یہ ذرہ یذر ذرن سے ہے، جس کے علماء نے مختلف معنی پیش کیے ہیں۔ ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ جو مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتا، رب تعالیٰ اتنی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اتنی بھی برائی کو لکھا ہوا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، اذا وضعت الرجل على التراب، اگر تم زمین پہ ہاتھ رکھو، ثم رفعتها، پھر آپ اس کو اٹھاؤ، وكل واحد مما لزق به التراب فهو ذرہ، آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا، جب اس کو اٹھایا تو جو ذرات آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی نیکی اور برائی کو رب تعالیٰ لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیں گے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ ذرے کا دوسرا معنی جو علماء نے پیش کیا ہے، ہی النملۃ الحمراء وہی اصغر النمل، ایک سرخ رنگ کا ایک پتنگا ہے، ویٹ لیس، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے تو اللہ عز و جلال اس کو لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کا بھی باعث بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، الذرہ ہی رأس النمل، چونٹی کا سر جتنا اس کا وزن ہے، اور خصوصاً وہ چونٹی جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ہے تو چونٹی لیکن عام انسان کو نظر نہیں آتی، ان سین، ایسی چیز جو نظر نہ آئے اس کو بھی ذرہ کہا گیا ہے، لیکن چونٹی کے سر کو بھی ذرہ کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ذرے سے مراد عموماً ہم کیا لیں گے، اصغر شیء فی العالم، دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، بے حیثیت، کم ترین، وہ چیز جس کو ہم کوئی وزن نہیں دے سکتے، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور برائی ہوئی لکھی بھی جائے گی اور اس کے بارے میں انسان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے یہاں رک کے ایک بات دل میں بٹھائیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي رواية طلیق، کسی نیکی کو حقیر مت جانیے، مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور مسکراہٹیں بکھیرنا، اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر سلام کے ساتھ آپ نے مصافحہ کر لیا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، دونوں کے ہاتھ جب آپس میں ملتے ہیں، جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب تعالی دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت جانیے، اسی طرح کسی برائی کو بھی چھوٹا مت سمجھیے کہ یہ تو چھوٹی سی برائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے فرمایا کرتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ایاکم ومحقرات الذنوب، بچ جاؤ چھوٹے گناہوں سے، فإنہن یجتمعن علی الرجل فیہلکنہ،
بعض وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ایسے گناہ جن کو آج تم چھوٹے کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیا گناہ ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک عورت نے بلی باندھی، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ ہی اس کو چھوڑا، بلی فوت ہوگی، نتیجتاً اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کتنی کو برائی ہے، بس کھانا نہیں دیا بلی کو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انسانیت بھوکی مر جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کتنی کو بڑی نیکی ہے، کتا پیاسا ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے، كانت امرأة من بنی اسرائیل مومسہ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ عورت جو بازاری عورت تھی، غلط عورت تھی، جب اس نے کتے کو پیاسا دیکھا، اس نے اپنا موزہ اپنے خمار کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ حضر جلال نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا اور جنت بھجوا دیا۔ کتنا کو عمل ہے۔ اس لیے ایک بات دل میں بٹھائیے، کوئی بھی نیکی ذرے کے برابر بھی ہے اس کو حقیر مت جانیے، کوئی بھی گناہ ذرے کے برابر ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کتنی پیاری ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ گناہ بار بار کریں تو صغیرہ نہیں کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں اگر وہ توبہ انسان کر لیتا ہے تو نہ کبیرہ رہتا ہے نہ صغیرہ، اللہ حضر جلال اسے معاف کر دیتے ہیں۔ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔